اردو کہانی میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے آنسو کے بارے میں۔ آنسو ایک ایسا لفظ ہے جس کو لکھو تو خود بھی بھیگ جاتا ہے، سنو تو دل میں درد سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ آنسوؤں کا تعلق جس قدر آنکھ سے ہے، اس سے کہیں زیادہ دل اس کا محور ہے۔ پلکوں سے نکلنے والے پانی کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ آنسو کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ آنسو خوشی سے نکل آتے ہیں، کچھ آنسو ندامت کے ہوتے ہیں۔ جب انسان کوئی غلطی اور کوتاہی کرتا ہے اور پھر اللہ کے حضور وہ اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہے تو اس وقت کے نکلنے والے آنسوؤں کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان زندگی بھر روتا رہتا ہے، مگر اس موقع پر بہائے جانے والے اشکوں کے 2 قطرے جہنم کے ایندھن کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ صرف احساس، ندامت، ایک سجدہ اور چشم در۔ اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ ندامت دراصل یہ بتاتی ہے کہ اب غلطی اور کوتاہی کرنے والے کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، جس کے بعد وہ غلطیوں سے توبہ کر کے دوبارہ کوئی کوتاہی نہیں کرے گا۔ ایک آنسو وہ ہیں جو ہمیشہ انسان کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، غم اور بے بسی کے آنسو۔ انسان کی فطرت میں محبت رکھتی گئی ہے۔ محبت، انس اور پیار ایسی چیزیں جن کا کسی وقت، جگہ اور چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جب چاہیں بس ہو جاتی ہے، جس سے چاہے، جہاں چاہے۔ محبت کبھی کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی، کبھی یہ نہیں سوچتی کہ وہ جس سے محبت کر رہی ہے وہ شخص اس کے قابل ہے یا پھر نہیں، وہ جگہ مناسب ہے یا نہیں، بڑے اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ اگر غور کیا جائے تو محبت اور آنسوؤں کا چولی دامن کا رشتہ ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے، اشکوں کی برسات ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عموماً آنسوؤں کا نکلنا کسی صدمے یا غم کی صورت میں جذبات پر قابو پانے سے ہوتا ہے۔ محبت کا ہونا جرم نہیں، مگر محبت کے بعد جو ہوتا ہے وہ صد قابل جرم اور قابل مذمت ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ محبت کرنے والوں کی قسمت میں آنسو کیوں لکھے گئے ہیں؟ سوال کا جواب تو بہت سادہ ہے، مگر یہاں پہ کچھ چیزوں کو واضح کر دینا ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں محبت کی ہمیشہ سزا لڑکی کو ہی دی جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں وہ بیچاری لڑکی کسی کو فریاد سنانے اور اپنا دکھڑا بیان کرنے کے لیے چند بے بسی اور کچھ غم کے آنسو بہا دیتی ہے۔ انہی آنسوؤں کو بے بسی اور غم کے آنسو کہا جاتا ہے، جن کی کوئی قدر نہیں کی جا رہی ہوتی۔ حالانکہ ایک اشک کی قیمت ہو اگر ایک ہی پیسہ، ایک اشک کی قیمت ہو اگر ایک ہی پیسہ، تو سنو تم لاکھوں کے مقروض ہو گئے ہو۔ اکثر اوقات میں ان آنسوؤں کی وجہ وہ محبت ہوتی ہے جسے لڑکے کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور لڑکی کی قسمت میں رہ جاتے ہیں یہ صرف آنسو، صرف بدنامی کے داغ اور اپنی قسمت کا ماتم۔ کہا جاتا ہے کہ محبت اگر سچی اور کامیاب ہو تو دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اور اگر خدا نخواستہ اس میں اس کا کوئی جھول نظر آ جائے تو کم سے کم ایک انسان کی زندگی کی بربادی تو پکی ہے۔ پھر حسرتیں ہوتی ہیں اور کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ محبتیں ناکام ہو جائیں تو رب بہت یاد آتا ہے، یا پھر تمہاری یاد کے آنسو بن بن آس آتے ہیں، سراب زندگی میں لبے جان بن پیاس آتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آنکھوں سے نکلنے والے ان آنسوؤں کی جتنی قدر کی جائے کم ہے۔ یہ آنسو اس وقت تک نہیں نکلتی جب تک کوئی اپنا نہ ہو جائے، اور جب کوئی اپنا ہو جاتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں یہ اچھا نہیں ہوتا۔ جانے لوگ کیوں کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ سکھ محسوس کر لیتے ہیں۔ وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آج ان انسانوں کی وجہ وہ ہے، مگر کل یہ آنسو لوٹ کر اس کی دہلیز پر آئے تو پھر انجام کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ آنسو کسی کے بھی ہوں، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ماں کے آنسو ہوں یا پھر کسی دوست کے، اپنے چاہنے والے کی آنکھ اشک بار ہو یا پھر کسی چاہنے والے کی۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو شخص کسی کے بغیر ایک پل نہیں بتا سکتا، وہ شخص اس کے آنسوؤں کا سبب بن جاتا ہے؟ دل کو تمہاری یاد کے آنسو عزیز تھے، دنیا کا کوئی غم بھی سمونے نہیں دیا۔ کلام پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے کیجیے، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔